بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل ایجوکیشن انفوز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر اپڈیٹ پر وقت آپ تک پہنچتے رہے۔ اس ویڈیو میں ہم انتہائی تفصیل سے بات کریں گے دو اہم پوائنٹس کے ریلیٹڈ۔ پہلا تو ایٹا فیز 2 کے وہ اضلاع جن کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز پہ اسٹے ہے۔ کچھ ڈسٹرکس ایسے ہیں جیسے کہ پشاور ہے، نوشہرہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ مختلف کیسز کی وجہ سے اپوائنٹمنٹ آرڈرز پہ اسٹے ہے۔ تو اس اسٹے کو کب ختم ہونا چاہیے، کب تک وہ ختم ہوگا، اس کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ اقلیتی کوٹے پر اوپن میرٹ کے کینڈیڈیٹس کو ایڈجسٹ کرنے کا معاملہ۔ یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، یہ دو اہم پوائنٹس، تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کا اجلاس بدھ کے روز صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ پشاور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایٹا فیز 2 کے کینڈیڈیٹس کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز جن اضلاع کے رہ گئے ہیں اس حوالے سے، اور اقلیتی کوٹا پر بھرتی کا جو عمل ہے اوپن میرٹ سے کینڈیڈیٹس کو لینے کا، اس پہ تفصیلی بحث ہوئی اور اہم فیصلے کیے گئے۔ جن اضلاع میں اپوائنٹمنٹ آرڈرز ابھی تک جاری نہیں ہوئے اور جہاں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز میل اور فیمیل کورٹ کیسز کی وجہ سے آرڈر نہیں کر رہے، وہ مثال کے طور پر پشاور ہو گیا، نوشہرہ ہو گیا، یہ کچھ ایسے ڈسٹرکس ہیں جہاں کے کینڈیڈیٹس اپوائنٹمنٹ آرڈرز کا مطالبہ کر رہے تھے، اور وہاں کے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کورٹ کیسز کی وجہ سے ہم اپوائنٹمنٹ آرڈرز نہیں کر سکتے جب تک یہ کورٹ کا فائنل ڈیسیژن نہ آ جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور اس میں ایک خاص بات سیکٹری جو ایجوکیشن ہے انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے وزارت قانون کو، لا ڈپارٹمنٹ کو، کہ وہ قانونی نقطۂ نگاہ سے یہ چیز واضح کریں کہ ان جہاں پہ اپوائنٹمنٹ آرڈرز ڈیلے ہو رہے ہیں کورٹ کیسز کی وجہ سے، تو ان کا راستہ استوار کیا جائے، یعنی کہ ہموار کیا جائے، تاکہ جلد از جلد ان کے بھی اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہو جائیں جہاں پہ اسٹے آرڈر ہے۔ سیکٹری ایجوکیشن خیبر پختونخوا نے لا ڈپارٹمنٹ سے رہنمائی کے لیے ان کو ایک لیٹر جاری کیا، اور اب جو لا ڈپارٹمنٹ ہے یعنی وزارت قانون ہے ان کی طرف سے متوقع ہے کہ ایک ہفتے تک جواب آ جائے۔ پھر اس جو جواب ہوگا اس کے مد نظر پھر اس کو دیکھتے ہوئے پھر جہاں پہ کورٹ کیسز کی وجہ سے اپوائنٹمنٹ آرڈرز رکے ہوئے ہیں جن کینڈیڈیٹس کے، ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز بھی جاری ہو جائیں گے۔ یہ جو اجلاس ہوا ہے جس کا اوپر میں نے تذکرہ کیا ہے، قائمہ کمیٹی برائے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کا جو سول سیکریٹریٹ میں جو اجلاس ہوا، اس میں یہ پہلا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فیز 2 کے وہ کینڈیڈیٹس، وہ ڈسٹرکس جہاں پہ اپوائنٹمنٹ آرڈرز اسٹے ہیں، تو ان کو اپوائنٹمنٹ آرڈرز جاری کرنے کے حوالے سے جہاں پہ قانونی پیچیدگیاں ہیں، کیا وہاں کے اس کو کس طرح مطلب اس کا راستہ آسان کیا جائے، لا ڈپارٹمنٹ سے یہ رہنمائی لینے کے لیے ایک لیٹر لکھا گیا ہے۔ تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد جواب آ جائے گا وزارت قانون کی طرف سے، محکمہ خیبر پختونخوا کے وزارت قانون کی طرف سے، اور پھر انشاءاللہ جلد از جلد ان اضلاع کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز بھی ہو جائیں گے۔ بیشتر لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے اپوائنٹمنٹ آرڈرز کب ہوں گے، رکے ہوئے ہیں، کیونکہ صوبہ بھر کے بیشتر اضلاع کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہو چکے ہیں۔ اب کورٹ کیسز میں دیکھا جائے تو اس میں سرپلس پاس لوگوں نے بھی کیس کیا ہوا ہے، پھر ٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا بی ایڈ کے جو معاملہ ہے کہ بی ایڈ کے مارکس اس میں ایڈ کیے جائیں، یہ کیسز بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بی ایڈ کو جو ایم ایڈ کے برابر قرار دیا گیا تھا ایچ ای سی کی طرف سے، تو
بی ایڈ کے ویسے اشتہار کے مطابق جو یہ اشتہار تھا 17 مارچ 2025 لاسٹ ڈیٹ تھی، یہ جو آن گوئنگ پروسیس ہے، تو اس میں تو یہ واضح تھا کہ 15 مارکس جو تھے وہ بی ایڈ کے دیے جائیں گے، لیکن پھر کچھ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ 20 دیے جائیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ 15 ہونے چاہیے، تو یہ کیس بھی چل رہا ہے۔ تو قانونی رہنمائی لی گئی ہے، تو اب وہ جب تک وہ جواب نہیں آ جاتا پھر یعنی کہ اس میں ہفتہ لگ سکتا ہے، تو امید یہی ہے کہ یہ لیٹر کا جو رسپانس ہے وہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر اس لیٹر کے جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز بھی جلد از جلد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری اہم جو بات تھی اس اجلاس میں کی گئی، وہ اقلیتی کوٹا پر اوپن میرٹ سے بھرتی کیے جانے والے جو امیدوار ہیں ان کے ریلیٹڈ یہ بات کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میرے چینل پہ بھی بہت سارے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے واٹس ایپ کے تھرو بھی کہ ہماری جو سیٹس ہیں وہ ڈیڈکشن ہوئی ہیں، جب وہ اپنے ڈی او سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال سے مطلب جو اقلیتی کوٹے کے جو کینڈیڈیٹس تھے مینارٹیز والے، ان کی سیٹس کو جمع کیا گیا ہے، تو اس حساب سے اس بار جو ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے اس سے وہ ان سیٹس کو ڈیڈکٹ کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس ڈیڈکشن کی وجہ سے میرٹ پہ آنے والے جو باقی لوگ ہیں پھر ان کے ایڈجسٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ خالی اسامیاں جو ہیں اب مینارٹی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اویلیبل بھی نہیں ہیں، اور یہ خالی رہ جاتی ہیں، اور 4 سال سے ہی یہی صورتحال ہے۔ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا ہے، پچھلی جو ایڈورٹائزمنٹ تھی اور یہ جو چل رہا ہے پروسیس اس میں بھی، تو ان کو پر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اب جو کہ مینارٹی سیٹ ہے، اگر وہاں کینڈیڈیٹ مینارٹیز ہیں مطلب اقلیتی جو امیدوار ہیں وہ موجود ہیں، تو پھر تو ان کو اس کوٹا کے مطابق ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز بھی ہوں گے، ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اگر کسی ڈسٹرکٹ میں اقلیتی کوٹے کے مطابق اگر کوئی امیدوار موجود نہیں ہے تو اوپن میرٹ سے پھر کینڈیڈیٹس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے اوپن میرٹ پہ آنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو ایک انتظار میں ہیں کہ ہمارے بھی اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہو جائے، کیونکہ اگر فار ایگزامپل ایک ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ جو اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں وہ ہیں جی 6، تو پیچھے جو 6 کے بعد جو 10 یا 12 تک جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو پھر رہ جاتے ہیں، تو اس حساب سے ان سیٹس کو جو مینارٹیز والی تھی ان کو اس میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مینارٹیز جو کینڈیڈیٹس ہیں وہاں موجود نہ ہوں۔ تو یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کا اثر انشاءاللہ مطلب وہ کینڈیڈیٹس جو میرٹ میں آ رہے ہیں، ٹیسٹ کوالیفائڈ بھی کیا 50+ مارکس اور اکیڈمک بھی ان کے اچھے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے۔ یہ بھی قائمہ کمیٹی برائے محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے جو اجلاس منعقد ہوا اس میں یہ ڈیسیژن بھی لیا گیا تھا۔ تو یہ 2 اپڈیٹس جو تھی میں نے اس ویڈیو کے توسط سے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ اب جہاں وہ ڈسٹرکٹس جہاں پہ کیسز موجود نہیں ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز ہو چکے ہیں۔ اب ایک اور بھی سوال تھا کہ ایک کینڈیڈیٹس نے پوچھا تھا کہ کوہاٹ میں ہمارے جو اپوائنٹمنٹ آرڈرز جاری ہوئے ہیں میل کے، اس میں یہ ہے کہ یہ اپلیکیبل ہوں گے ستمبر میں، تو یہ جو 3 مہینے ہیں جون، جولائی، اگست، تو اس میں پھر ہم جو جہاں پہ جابس کر رہے تھے پرائیویٹ یا کہیں پہ بھی، تو وہ بھی ہم نے چھوڑ دی، تو ان کا کیا سین ہے، کیا سسٹم ہے۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو بات یہ ہے کہ اب سمر زون کے جو ایریاز ہیں وہاں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں 6 مہینے میں یعنی جون میں، تو بہت جلد یعنی جون میں ہی آپ کی انڈکشن ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی، جو کہ آپ کے اپوائنٹمنٹ آرڈرز پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ 9 مہینے کی جو انڈکشن ٹریننگ ہے ٹیچرز کو دی جاتی ہے، جو ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچنگ ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے، تو وہ ٹریننگ جو ہے وہ شیڈول ہوگی آپ کی انہی منتھ میں، یعنی کہ جون کے بعد آپ جون کے
मंथ में या जुलाई तक वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है अपॉइंटमेंट आर्डर्स का तो उन्होंने जिस एक ही डिस्ट्रिक्ट का मैंने अभी तक सुना है कि क्वार्ट वालों ने ये कहा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट क्वार्ट के जो अपॉइंटमेंट आर्डर्स हुए हैं उसमें ये कहा कि फंक्शनल ये आर्डर्स जो हैं ये सितंबर में होंगे। इसके अलावा तो कोई इस तरह की किसी और डिस्ट्रिक्ट के अपॉइंटमेंट आर्डर्स पे इस तरह का कोई भी वो शिक नहीं लिखी गई थी। लेकिन बहरहाल आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। जून जुलाई तक वो शेड्यूल आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अपॉइंटमेंट आर्डर्स के बाद जब आप मेडिकल करवाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ से जब आप कराते हैं DHQ से, तो उसी मेडिकल जिस दिन आपने मेडिकल करवाया है वही डेट आपके जो है आपकी पे उसी डेट से ही स्टार्ट हो जाती है। ये एक कानूनी नुक्ता है इस हवाले से भी। तो जिन कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट आर्डर्स हो चुके हैं वो जल्द से जल्द ये प्रोसेस चार्ज रिपोर्ट और ख़ास करके मेडिकल अपना ये पहले करवाएं। और क्योंकि अपॉइंटमेंट आर्डर्स के होते ही उसके विद इन 15 days यू हैव टू टेक अ चार्ज फ्रॉम योर कंसर्न स्कूल। तो फिर आपको वो चार्ज 15 days के अंदर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और अगर कोई सवाल आपने पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।